بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور کتاب الحدود ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 1009 سب سے اوپر۔ باب رجم الحبلہ من الزنا، حاملہ کو رجم کرنے کا بیان، زنا کی وجہ سے حاملہ کو رجم کرنے کا بیان۔ اذا احسنت، بشرطے کہ وہ شادی شدہ ہو۔ اب اس لمبی حدیث میں اس بات کا ضمن میں تذکرہ ہوا ہے، تو چونکہ اس میں اور باتیں بھی ہیں اور وہ باہم مربوط ہیں، اگر اس کو شارٹ کر دیتے تو ہوتا ہے نا، کوئی بھی عبارت ہے اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ علم اصول حدیث میں آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اختصار کب کیا جاتا ہے اور کب نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے امام بخاری یہ ساری حدیث جو ہیں یہاں پہ لے کر آ گئے ہیں۔ یہ لمبی حدیث ہے، میں یہاں پہ پڑھ دیتا ہوں۔ عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود عن ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں، قال انہوں نے کہا، کنت اقرئ رجالا من المہاجرین، میں مہاجرین کے کچھ بندوں کو پڑھاتا تھا جن میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ فبینما انا فی منزلہ بمنن، ایک دفعہ میں ان کے گھر میں منا میں تھا، وہو عند عمر بن الخطاب، اور وہ عمر بن خطاب کے پاس تھے، فی آخری حجت، آخری حج میں حجہ جو عمر بن خطاب نے کیا۔ اذ رجع الی عبد الرحمن، جب عبد الرحمن میرے پاس آئے، فقال، پھر انہوں نے کہا، لو رأیت رجلا، اگر تو دیکھے ایک آدمی کو، اتا امیر المومنین، جو امیر المومنین کے پاس ہے، الیوم آج، فقال، پھر اس نے کہا، یا امیر المومنین، حل لگا فی فلان، کیا آپ کو فلاں کے بارے میں رغبت ہے؟ یقول، جو کہہ رہا ہے، لو قد مات عمر، اگر عمر مر گیا یا عمر فوت ہو گیا، لقد بایعت فلانا، تو میں فلاں کی جو ہے نا وہ بیعت کر لوں گا۔ اور وہ فلاں کون تھا؟ یہ نیچے لکھ رہے ہیں کہ یعنی طلحہ ابن عبید اللہ۔ فواللہ ما کانت بیعت ابی بکر الا فلتۃ فتمت، ابو بکر کی بیعت نہیں تھی مگر اچانک فتمت، پس وہ پوری ہو گئی۔ تو جب یہ بات سنی، فغاضب عمر کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا، انی انشاءاللہ لقائم علی شیعۃ فی الناس، بے شک میں اگر اللہ نے چاہا، لقائم کھڑا ہوں گا، علی شیعہ پچھلے پیر، فی الناس لوگوں میں، یا شام کو، اور لوگوں میں تقریر کروں گا اور میں پوچھوں گا یہ بات کیا ہے، یا اس کو واضح کروں گا، اس کی وضاحت کی کوشش کروں گا۔ فمحذرہم ہؤلاء، پھر میں ان کو ڈراؤں گا، ہؤلاء ان لوگوں کو، الذین یریدون ان یغصبوہم امورہم، جو ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ ان سے ان کے امور کو چھین لیں۔ عبد الرحمن نے کہا، میں نے کہا، یا امیر المومنین، لا تفعل، ایسا نہ کریں، فإن الموسم یجمع رعاء الناس وغوغاءہم، جو موسم ہے حج کا موسم، یہ عام لوگوں کو اور فضول قسم کے لوگوں کو، ٹھیک ہے، یہ جمع کرتا ہے۔ یہ نمبر 8 میں نا یہ لکھا ہوا ہے، الرذلاء الغوغاء، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس میں دونوں کا جو ہے نا تقریباً معنی قریب قریب ہی ہے، کہ عام لوگ ہوتے ہیں، کہ اتنے سمجھ بوجھ والے لوگ نہیں ہوتے زیادہ تر۔ وَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَىٰ قُرْبِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غالب آتے ہیں آپ کے قرب پہ، یا غالب آئیں گے، حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، جب آپ لوگوں میں کھڑے ہوگے۔ وَأَنَا أَخْشَىٰ أَن تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کھڑے ہوں گے پھر آپ بات کریں گے، یطیرها عنک کل مطیر، اس بات کو آپ سے لے اڑے گا ہر لے اڑنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ جو گل جی میں سمجھ آئی، بے سمجھ آئی یا نہیں آئی، جو بھی ہے اپنے انداز میں آگے جا کے لوگ بیان کریں گے۔ وَاللَّہ يَعُوهَا، اور مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ اس کو یاد نہیں رکھ سکیں گے۔ وَاللَّہ يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا، اور اس کو اس کی جگہوں میں نہیں رکھیں گے، یعنی اس کے جو درست معنی ہے وہ نہیں سمجھیں گے۔ وہ کہیں گے پتہ نہیں ان میں انتشار ہو گیا ہے، کوئی کہے گا عمر کو ڈر پڑ گیا ہے، کوئی کہے گا لگتا ہے داڑھے کالا کالا ہے، سمجھ آ رہی؟ فَأَمْهِلْ، آپ مہلت دیں،
حتیٰ تقدم المدینہ، یہاں تک کیا مدینہ ہے، فإنہ دار الحجرہ، وہ ہجرت کا گھر ہے اور سنت کا گھر ہے، وتخلص بأہل الفقہ و اشراف الناس، پھر آپ الگ ہوں گے فقہ والوں اور لوگوں میں سے جو معزز لوگ ہیں ان کے ساتھ، خالص ہوں گے، الگ ہوں گے۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے تاصل ملیں گے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، فتقولوا ما قلتا، پھر آپ کہیں گے جو آپ نے بات ابھی کی ہے، متمکناً اس حال میں کہ آپ کو مکمل دسترس ہوگی، فیعی اہل العلم مقالتہ کا، علم والے آپ کی بات کو یاد کر لیں گے، فیضعوها مواضعها، پھر اس کو اس کی جگہوں میں رکھیں گے، یعنی اس کے جو درست معنی ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ عمر نے کہا اما واللہ، انشاءاللہ، ہاں اللہ کی قسم اگر اللہ نے چاہا، لاقومن بذالک اول مقام اقومہ بالمدینہ، تو میں ضرور بضرور اس کے ساتھ قیام کروں گا، اول مقام، سب سے پہلے، ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلے جب مجھے موقع ملے گا، اقوم بالمدینہ، جب میں مدینہ میں کھڑا ہوں گا۔ یہ یوں کہہ لیں کہ پہلے مدینہ میں جو ہے نا وہ کھڑے ہونے کے وقت میں اس بات کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا۔ ابن عباس نے کہا فقدمنا المدینہ، مدینہ آ گئے، فی عاقب ذی الحجہ، ذی الحجہ کے بعد کی بات ہے، ذی الحجہ کے آخر میں، عاقب آخر میں، ٹھیک ہے، اچھا جی۔ فلما کان یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن ہوا، اجلت الرواح، یہ حدیث آپ نے ویسے پہلے پڑھی ہوئی ہے؟ نہیں پڑھی؟ چلیے اگر پڑھی بھی ہے تو کہیں میرا خیال ہے کوئی ایک آدھی دفعہ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، اس لیے میں ذرا آرام سے اس کو اچھے طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں۔ جب جمعہ کا دن ہوا، اجلت الرواح، میں نے جلدی کی جانے کی، حین زاغت الشمس، جب سورج ڈھلا، حتی اجد، یہاں تک کہ میں پاتا ہوں، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، سعید بن زید بن عمر بن نفیل کو، جالساً الی رکن المنبر، وہ بیٹھے ہوئے تھے ممبر کے رکن، وہ جو پلر تھا نا، ستون تھا، اس کی طرف، فجلست حولہ، میں بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گیا، تمس رکبتی رکبتہ، میرا گھٹنا اس کے گھٹنے کو لگ رہا تھا، فلما انشبان خرج عمر بن الخطاب، ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا کہ عمر بن خطاب نکل آئے، فلما رأیت مقبلا، جب میں نے دیکھا ان کو کہ وہ آ رہے ہیں، قلت لسعید بن زید بن عمرو بن نفیل، میں نے سعید سے کہا، لیقولن العشیۃ مقالۃ، آج پچھلے پیر ضرور آپ ایسی بات کریں گے، دوسرے پیر نا، سورج ڈھلنے کے بعد آگے جو ہے نا وہ عشیہ کا وقت استعمال ہوتا ہے، ابھی شام تک، باتیں ساری میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہیں۔ لم یقولها، جو انہوں نے بات کبھی نہیں کی، منذ، جب سے اس خلیفہ، ان کو خلیفہ بنایا گیا، فانکر علیہ، اس نے انکار کیا، انہوں نے کہا لے ہن تک گل ہی کو نہیں کی ہے کہ بھی اتنی باتیں کرتے ہیں پہلے بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے کہا وما عصیت، مجھے نہیں امید، یا وما عصا، قریب نہیں ہے، ان یقول، کہ وہ کہیں ما، ایسی بات لم یقل قبل، جو انہوں نے اس سے پہلے نہیں کی۔ فجلس عمر علی المنبر، عمر ممبر پہ بیٹھ گیا، فلما سکت المؤذنون، جب مؤذن خاموش ہو گیا، مؤذنون اذان دینے والے، تو کام وہ کھڑے ہوئے، فثنى علی اللہ بما هو اہل، اللہ کی تعریف کی ان الفاظ کے ساتھ جس کا اللہ اہل ہے، ثم قال، پھر کہا اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فإنی قائل لکم مقالۃ، میں تمہیں ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں، قد قدر لی، میرے مقدر میں تھا، ان اقول، کہ میں کہوں، لا ادری، میں نہیں جانتا، لعلھا بین یدی اجلی، شاید کہ یہ میری موت سے پہلے آخری بات ہو، فمن عقلھا، جو اس کو یاد کر لے، جو اس کو سمجھے، ووعاھا، اور اس کو یاد کر لے، فلیحدث بھا، چاہیے کہ وہ اس کو بیان کرے، حیث انتہت بھی راحلۃ، جہاں تک اس کی سواری جائے، مطلب جتنے جتنے ہو جائے لوگوں کو وہ بتا دے۔ ومن خشی اللہ یعقل، اور جس کو ڈر ہے کہ وہ اس کو نہ سمجھے، فلا احل لاحد ان یکذب علیہ، میں کسی کے لیے حلال نہیں کرتا کہ مجھ پر وہ جھوٹ بولے۔ اب آگے بات کی، ان اللہ بعث محمدً صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، وانزل علیہ الکتاب، اور آپ پر کتاب اتاری، فکان مما انزل اللہ آیت الرجم، ان میں جو اللہ نے اتاری رجم والی آیت بھی تھی، فقرأناہا، ہم نے وہ آیت پڑھی، وعقلناہا، ہم نے اس کو سمجھا، ووعیناہا، اور ہم نے اس کو یاد کیا، رجم رسول اللہ ورجمنا بعدہ، اللہ کے نبی نے رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا، فاخشا، پھر مجھے اندیشہ ہے، ڈر ہے، ان طال بالناس زمان، اگر لوگوں کے ساتھ زمانہ لمبا ہو گیا، یقول قائل، کہ کہنے والا کہے گا واللہ،
ما نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ، ہم کتاب اللہ میں رجم والی آیت نہیں پاتے۔ فیضلوا، پھر وہ گمراہ ہو جائیں گے، بترک فریضۃ، فرض کو ترک کرنے کی وجہ سے، انزلہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ والرجم فی کتاب اللہ حق، اور رجم کتاب اللہ میں یہ حق ہے، لازم ہے، علی من زنا، اس پہ جس نے غلط کام کیا، بدکاری کی، اذا احسن، بشرطے کہ وہ شادی شدہ ہو، من الرجال والنساء، مرد اور عورتوں میں سے، اذا قامت البینہ، جب دلیل قائم ہو جائے، او کان الحبل، یا پھر حمل ہوا، بالاعتراف، یا پھر بندہ خود مان لے۔ ثم انا کنا نقرأ فیما نقرأ من کتاب اللہ، پھر ہم پڑھتے تھے اس میں جو ہم پڑھتے تھے کتاب اللہ میں سے، اللہ ترغبوا عن آبائکم، کہ تم اپنے آبا و اجداد سے بے رغبتی نہ کرو، اعراض نہ کرو۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ میں جناب بڑا ہوں، اپنا ابا بدل کے بتاؤ میں وہ فلاں چودھری کا بیٹا ہوں، ایسے ہی خام خواہ علاقے میں کہ کسی اور جا کے، فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ، یہ تمہاری طرف سے کفر ہے، ان ترغبوا عن آبائکم، کہ تم اپنے آبا و اجداد سے بے رغبتی کرو، اور ان کفر بکم ان ترغبوا عن آبائکم، یہ لفظ کہیں، الا خبردار، ثم ان رسول اللہ قال، پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا، لا تطرونی، مجھے بڑھا چڑھا کے مت بیان کرو، مجھے بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں، کما اتری عیسیٰ ابن مریم، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم کو مبالغے کے ساتھ پیش کیا گیا، وقولوا، اور تم کہو عبداللہ ورسولہ، اللہ کا بندہ اور اس کا پیغمبر ہے، پیغام پہنچانے والا ہے، قاصد ہے۔ ثم انه بلغنی ان قائلا منکم، پھر مجھے یہ بات پہنچی کہ تم میں سے کہنے والا یقول، کہتا ہے، واللہ لو مات عمر، اگر عمر فوت ہو گیا، بایعت فلان، میں فلاں کی بیعت کر لوں گا، فلا یغترن امرؤ، کوئی بھی آدمی دھوکہ نہ کھائے، ہرگز دھوکہ نہ کھائے، ان یقول، کہ وہ کہے، انما کانت بیعت ابی بکر فلتۃ، ابو بکر کی بیعت تو اچانک ہوئی تھی، وتمت، اور پوری ہو گئی، اللہ خبردار، وَإِنَّا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وہ ویسے ہوئی تھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ وَقَىٰ شَرَّ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے بچا لیا۔ وَلَيْسَ مِنكُم مَّن تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ، اور تم میں سے کوئی بندہ ایسے نہیں ہے جس کی طرف گردنیں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کاٹی جاتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کی گردنوں کے ذریعے پہنچا جاتا ہے اس کی طرف فاصلے طے کر کے، مثل ابی بکر، جیسا کہ ابو بکر ہیں۔ من بایا رجلا عن غیر، انہوں نے کچھ اور تو نہیں لکھا یہاں پہ، یہ لکھا ہوا یقطع من قطعۃ السیف لیس بکم فی الفضل۔ اچھا جی، من بایا رجلا عن غیر مشورۃ من المسلمین، جس نے کسی آدمی کی بیعت کی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر، فلا یبایع ہوا، نہ تو اس کی بیعت کی جائے گی، ولا الذی تابع، اور نہ اس کی جس کی اس نے پیروی کی ہوگی، اس کی یہ یتابع یبایع، ٹھیک ہے، اور نہ اس کی جس نے اس کی پیروی کی اس کی بھی اتباع نہیں کی جائے گی، تغیر رہتا اس بات کے اندیشے سے یقتلا، کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ، اور یقیناً ابو بکر ہمارے بہترین لوگوں میں سے تھے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فوت کیا۔ ان الانصار خالفونا، انصار نے ہماری مخالفت کی، وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ، وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، فی سقیفۃ بنی ساعدہ، بنو ساعدہ کے چھپر میں، وخالف عنا علی، اور ہم سے پیچھے رہ یہ ہماری مخالفت کی حضرت علی نے، زبیر نے، ومن معہما، اور ان لوگوں نے جو ان دونوں کے ساتھ تھے، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، اور مہاجرین جمع ہوئے ابو بکر کی طرف۔ میں نے کہا ابو بکر سے، یا ابا بکر انطلق بنا إِلَىٰ إِخْوَانِنَا هَٰؤُلَاءِ مِنَ الْأَنصَارِ، آپ ہمارے ساتھ چلیں ہمارے ان انصاری بھائیوں کی طرف، ہمارے ان بھائیوں کی طرف جو انصار میں سے ہیں۔ فانطلقنا، پھر ہم چلے، نریدہم، ہم ان کا ارادہ رکھتے تھے، فلما دنونا منہم، جب ہم ان کے قریب پہنچے، لقینا منہم رجلان صالحان، ان میں سے دو آدمی نیک آدمی ہمیں ملے، ان میں سے دو نیک آدمی، فذکرا، انہوں نے ذکر کیا، ما، اس چیز کا، تمال علیہ القوم، جس پر لوگ متفق تھے وہ والے۔ ان دونوں نے کہا، این تریدون، تم کہاں ارادہ رکھتے ہو، کہاں کا، یا معاشر المہاجرین، او مہاجرین کی جماعت۔ ہم نے کہا، نرید اخواننا ہؤلاء من الانصار، ہم اپنے ان بھائیوں کے ارادہ رکھتے ہیں جو انصار میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا، لا، نہ، ایسا نہ کرو، علیکم، تم پر یہ ہے کہ اللہ تقربہم، تم ان کے قریب نہ جاؤ،
اقضوا امرکم، تم اپنا معاملہ جا کے نا پورا کرو۔ میں نے کہا واللہ اللہ کی قسم لناتینہم، ضرور ہم جائیں گے۔ فانطلقنا، نے کہا اپنا کام کر لو جا کے، ورنہ تہاڈی گل نہیں سننی، وہ تو کچھ ہو رہی، تسی اپنا جا کے مسئلہ حل کرو کہ کیویں کر کے انہوں ڈیل کرنا ہے۔ میں نے کہا نہیں اسی جانا ہے گا۔ میں نے کہا واللہ لناتینہم، ضرور ہم ان کے پاس جائیں گے۔ فانطلقنا، پھر ہم چلے، حتی اتیناہم، یہاں تک کہ ہم ان کے پاس پہنچے، فی سقیفۃ بنی ساعدہ، بنو ساعدہ کے چھپر میں۔ فاذا رجل مزمل، اچانک ایک آدمی چادر اڑایا ہوا تھا، بین زہرا نہیں ان کے درمیان۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ بکڑ مار کے بیٹھا بھئی، ہاں پنجابی کی کہتے ہیں، او چادر لپیٹ کے سارے۔ اچھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ھذا سعد بن عبادہ، یہ سعد بن عبادہ ہے۔ میں نے کہا ما لہ، اس کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یوں کو ان کو بخار ہے۔ فلما جلسنا قلیلا، جب ہم تھوڑی دیر بیٹھے، تشہد خطیب، ان کے خطیب نے کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ، ٹھیک ہے، اے کالا کلمۃ شہادہ، فاثنى علی اللہ بما والو، پھر اللہ کی تعریف کی ان الفاظ کا جس کا اللہ علیہ، پھر کہا اما بعد فرحن وانصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار انصار ہیں اور اسلام کا لشکر ہیں۔ وانتم معاشر المہاجرین رہتن، اور تم مہاجرین کی جماعت، رہتن ایک گروہ ہو، وقد دافت من قومکم، اور تمہاری قوم کی جو تھوڑی سی جماعت ہے، دفت اشارت لکھا ہوا، یہ چلی ہے۔ دفع کا معنی ہوتا ہے ویسے ایسے ایسے چلنا نا، دفع یدفع، چیک کر لیجئے گا باب۔ فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَن يَخْتَزِلُونَ مِنْ أَصْلِنَا، اب وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے اصل سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ الگ کر دیں یا کاٹ دیں، وَأَن يَحْزِنُونَ، اور ہمیں روک دیں، مِنَ الْأَمْرِ، اس معاملے سے۔ فلما سکت، جب وہ خطبہ دینے والا، اے خطیب الانصار، انصار کے جو خطیب ہے وہ خاموش ہو گیا، اردت ان اتکلم، میں نے ارادہ کیا کہ میں بات کرتا ہوں، وَكُنْتُ زَوَّرْتُ مَقَالَةً، اور میں نے ایک بات تیار کی تھی، اعجبتنی، جو مجھے اچھی لگی، اُرِيدُ أَنْ أُقَدِّمَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، میں ارادہ رکھتا تھا کہ میں اس کو پیش کروں ابو بکر سے پہلے، وَكُنْتُ أُدَارِعُ مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، اور بعض جو غصہ ہے وہ میں اس سے دور کرنا چاہتا تھا، وَكُنْتُ أُدَارِعُ، میں دور کر رہا تھا، یدفع، نیچے لکھا ہوا ہے، حد کا معنی غصہ بھی آتا ہے، یہ نیچے لکھا بعد ما یاتری لہو من الغصب، فلما اردت ان اتکلم، جب میں نے ارادہ کیا بات کرنے کا، ابو بکر نے کہا لارے سے لے کر ٹھہر جاؤ، فکری، تو میں نے ناپسند کیا، نغضبہ کو غصہ دلاؤں اس کو، فتکلم ابو بکر بات کرنے لگے، فکانا ہوا احلم منی، وہ مجھ سے زیادہ بردبار تھے، وہ وقار، زیادہ وقار والے، واللہ ما ترک من کلمۃ، انہوں نے کوئی کلمہ نہیں چھوڑا، اعجبتنی، جو مجھے اچھا لگا تھا، فی تصویری، اپنی وہ کیا کہتے ہیں اپنی کلام میں، خوش کن پسندیدہ کلام میں جو میں نے تیار کی تھی، الا قال فی بدیہۃ، مگر انہوں نے فی البدیہ کہہ دیا، فی بدیہۃ ہی، اپنی فی البدیہ گفتگو میں، مثلہا، جو ویسی تھی، اور افضل منہا، یا اس سے بھی اچھی تھی، حتی سکت، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا ما ذکرتم فیکم من خیر فانتم لہ اہل، جو تم نے اپنے بارے میں خیر ذکر کی ہے تم اسی کے اہل ہو، ولن یعرف ھذا الامر الا لھذا الحی من قریش، اور یہ جو معاملہ ہے خلافت والا یہ ہرگز نہیں پہچانا جائے گا مگر قریش کے اس قبیلے کے لیے، ہم اوسط العرب نسبا، جو عربوں میں افضل ہیں نسب کے لحاظ سے، ودارن، اور گھر کے لحاظ سے، یا انہوں نے لکھا ہوا ہے معنی اوسط اعدل و افضل، معتدل، درمیانے ہیں، افضل بھی کر لو، ٹھیک ہے۔ وقد رضیت لکم عہد ہذین الرجلین، تاکہ کہ میں نے تمہارے لیے ان دو بندوں میں سے ایک بندے کو رضیت، میں نے پسند کیا ہے، فبایعوا ایہما شئتم، تم بیعت کرو ان میں سے جس کی تم مرضی چاہو، فاخذ بیدی وبیدی ابی عبیدہ بن الجراح، ابو بکر نے میرا ہاتھ اور ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑا، وہ جالس بیننا، اور وہ بھی ہمارے درمیان جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، فلم اکرہ مما قال غیرہا، اور میں نے ناپسند نہیں کیا ان باتوں میں سے جو انہوں نے کی، غیرہا، ان کی اس بات کے علاوہ، کانا واللہ، یہ اللہ کی قسم کے ان اقدمہ میں پیش کیا جاؤں، فتضرب انہوں کی، میری
گردن جو ہے وہ مار دی جائے۔ لا یقربنی ذالک من اسم، یہ چیز مجھے قریب نہیں کرتی کسی ایسے گناہ کی احب الیہ جو مجھے زیادہ محبوب ہو، مینان بنسبت اس کے کہنا تامر علی قوم، کہ میں کسی قوم پہ امیر بنوں جن میں ابو بکر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی اور مجھے سزا دے دے تو یہ بہتر تھا بنسبت اس عمل کے۔ اللہم اللہ یہ کہ اللہم اللہ یہ تاکید کے لیے اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اللہ یہ کہ ان تصول علی نفسی، آراستہ کر دے میرے لیے میرا نفس عند الموت، موت کے وقت، شیئن کوئی ایسی چیز لا اجدہ الآن جو میں اب پا نہیں رہا۔ وقال قائل من الانصار، انصار کے ایک بندے نے کہا انا جذیل المحقق و ازیق المرجب، میں جو ہے نا اس انصار کا تنا ہوں جس سے رگڑا جاتا ہے، اور وہ کھجور کا پودا ہوں المرجب جس کو سہارا دیا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، میں لوگوں کو سپورٹ کرتا ہوں۔ تو منا امیر، ایک ہمارا امیر ہوگا، وہ منکم امیر، اور ایک تمہاری طرف سے ہوگا، یا معاشرہ قریش، اے قریش والو، اے قریش کی جماعت۔ فکثر اللغط، شور زیادہ ہو گیا، وارتفعت الاصوات، آوازیں بلند ہوئیں، حتی فریقت من الاختلاف، یہاں تک کہ میں ڈر گیا اختلاف سے۔ وقلت، میں نے کہا ابسط یدک یا ابا بکر، ابو بکر اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ فباسط یدہ، انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلایا، فبایعت، تو میں نے اس کی بیعت کی، ان کی۔ وبایعوا المہاجرون، دیگر مہاجرین نے بھی ان کی بیعت کی۔ ثم بایعت الانصار، پھر انصار نے ان کی بیعت کی۔ ونزعنا، اور ہم نے حملہ کیا، نزاع کا معنی ای وصبنا علیہ، کودنا، یا غالباً ہم غالب آ گئے سعد بن عبادہ پہ۔ فقال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا قتل تم سعد بن عبادہ، تم نے سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا۔ وہ اوپر ہے نا، سعد بن عبادہ چادر میں بیٹھے ہوئے تھے، میں وہ حاشیہ ذرا دیکھ رہا تھا، اس میں کوئی بات نہیں لکھی ہوئی۔ قتل تم سعد بن عبادہ، میں نے کہا قتل اللہ سعد بن عبادہ، اللہ تعالیٰ نے کہ سعد بن عبادہ کو قتل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ان کی کوشش تھی وہ تو ساری ناکام ہو گئی، اور تم جو ہے وہ جیت گئے ہو، کہنے کا یہ مطلب۔ تو انہوں نے کہا ہم نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا۔ عمر نے کہا وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِي مَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرٍ، ہم نے اللہ کی قسم نہیں پایا اس میں جس میں ہم حاضر ہوئے تھے، من امرٍ، یعنی اس معاملے میں، اقوا، کوئی بات زیادہ کبھی، من مبایعات ابی بکر، ابو بکر کی بیعت کرنے سے بڑھ کے۔ خشینا، ہمیں اندیشہ تھا، ان فارقنا القوم، اگر ہم اس قوم سے الگ ہو گئے، ولم تکن بیعۃ، اور بیعت نہ ہوئی، ان یبایع رجلا منہم، یہ اپنے کسی آدمی کی بیعت کر لیں گے بعدنا، ہمارے بعد، فاما، یا تو یہ تابعناہم، ہم ان کی اتباع کریں گے، علامہ اس پہ، لا نرضی، جس کو ہم پسند نہیں کرتے، واما نخالفہم، اور یا پھر ہم ان کی مخالفت کریں گے، فیکون فسادا، تو پھر فساد خرابی ہوگی۔ ومن بایع رجلا علی غیر مشورۃ من المسلمین، جس نے کسی بندے کی بیعت کی بغیر مشورے کے، مسلمانوں کے بغیر مشورے کے، فلا یبایع ہوا، تو نہ اس کی بیعت کی جائے گی، ولا الذی تاب، اور نہ اس کی جس کی اس نے پیروی کی، تغرۃ ان یقتل، اس ڈر سے کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ تھی وہ لمبی حدیث، اس میں ضمن میں آیا تھا باب رجم الحبلى من الزنا اذا احسن، باب البکران یجلدان وینفیان، جو دونوں کو مارے ہیں ان کو کوڑے بھی مارے جائیں گے اور ان کو نکالا بھی جائے گا۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ الی قولی وحرم ذلک علی المؤمنین۔ ابن عیینہ نے رافع کی تفسیر کی ہے کہ ولا تاخذکم بہما رأفۃ، تمہیں ان دونوں کے والے سے نرمی نہ پکڑے، اس سے مراد ہے حد قائم کرنا، اقامت الحد، یعنی حد کے قائم کرنے میں کوئی نرمی جو ہے نا وہ تمہیں نہیں پکڑنی چاہیے، کیونکہ اگرچہ بندے کو دل کرتا ہے کہ یار یہ سخت معاملہ ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ ہیں، اس لیے یہ تفسیر کر رہے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، ویسے والا یہ جو مسئلہ ہے نا کہ ان دونوں کو کوڑے بھی مارے جائیں گے، وہ تو ٹھیک ہے، اور نکالا بھی جائے گا، ابھی نکالنے میں اہل علم کا اختلاف ہے، آیا یہ سزا کا حصہ ہے، بعض کہتے ہیں یہ بھی سزا کا حصہ ہے، ان کو جلا وطن کرنا، علاقے سے کہیں اور بھیج دینا، وہاں پہ رہیں جا کے، دونوں کو الگ الگ۔ بعض نے کہا یہ سزا کا حصہ نہیں ہے، یہ مسلط کی بنا پر ہے، اگر بندہ دیکھتا ہے کہ بھائی
ان کو یہاں پہ رکھیں گے دونوں جن لوگوں کو سزا ملی ہے، پھر وہ کام خراب کریں گے تو پھر ان کو کہیں آگے پیچھے بھیج دیں۔ زید بن خالد جوہنی سے مروی ہے، سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے بھائی ہو جاتا ہے۔ اب آگے پیچھے بھی بھیج دیں، بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں پھر بھی وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسا واقعہ دیکھا ہے کہ بھئی ایک لڑکی کا رجحان تھا، حالانکہ غلط کام تو انہوں نے نہیں کیا، ہوتا ہے نا رجحان ہوتا ہے، اس نے کہا جی میں نے شادی کرانی ہے اس لڑکے سے۔ ابھی بھائی صاحب کیا ہوا، اب انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے اسے شادی نہیں کرتے نا، لڑکی کا ماں باپ، حالانکہ وہ رشتہ بھی مقبول ہے۔ ابھی ہوتا ہے ہم غلط جگہ پہ، بعض جگہ پہ ہم خام خواہ جو ہے نا وہ اڑ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے اس لڑکی کی شادی آگے کر دی، ٹھیک ہے، زبردستی آگے شادی کر دی۔ وہ کہتے نہیں نہیں تیری شادی نہیں نالی۔ وہ بھائی صاحب اپنے بیگم کو لے کے جا رہا ہے، کہاں پہ؟ ٹرین میں۔ وہ لڑکے کے ساتھ رابطے میں تھی، وہ لڑکا بھی ٹرین میں، اور لڑکا ٹرین میں لڑکی کو لے کے کہیں اور رفو چکر ہو گیا۔ گھر پہنچتے پہنچتے بڈھی گواچ گئی، وہی جا کے عدالت میں دوبارہ انہوں نے شادی کر لی آپس میں، ٹھیک ہے۔ ہاں، زید بن خالد جوہنی سے مروی، انہوں نے کہا میں نے سنا اللہ کے نبی سے، یامرو فی من زنا ولم یحسن جلد میۃ و تغریب عام، آپ حکم دیتے تھے ان کے بارے میں جنہوں نے بدکاری کی اور وہ شادی شدہ نہیں ہیں، 100 کوڑے مارنے کا حکم دیتے تھے، و تغریب عام، اور 1 سال جلا وطنی کا۔ ابن شہاب نے کہا واخبرنی عروۃ بن زبیر ان عمر بن الخطاب خربا، حضرت عمر بن خطاب نے جلا وطن بھی کیا۔ ثم لم تزل تلک السنت، یا تلک السنت، ابھی تک یہ طریقہ جو ہے نا وہ رائج ہے۔ چلیں، وہی بات ہے، آپ نے فیصلہ کیا اس کے بارے میں جس نے بدکاری کی، ولم یحسن، اور وہ شادی شدہ نہیں ہے، بنفی عام، 1 سال جلا وطن کرنے کے، بقامت الحد علیہ، اس پر حد لگانے کے ساتھ۔ باب نفی اہل المعاصی والمخنثین، نافرمان لوگوں کو گھروں سے نکالنا، گھر میں پریشانی نہ پیدا ہو، اور مخنثوں کو۔ ابھی جو ہے نا پہلے لوگ یہ ہوتے تھے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، لہٰذا گھروں میں آنا جانا، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی آج کل ایسے ہوتے ہیں نا دیہاتوں میں، یا جو اب شہروں میں بھی آپ کہہ لیں، کوئی ضروری نہیں، میں نے چونکہ دیہاتوں میں دیکھا ہوا ہے بھی اس طرح کے لوگ آتے ہیں، وہ گھروں کے اندر ہی نان سٹاپ اڑ جاتے ہیں، نہ کنڈا کھڑکانا نہ بوا کھڑکانا ہے، بھائی ڈائریکٹ اندر جا کے بہر اور بڑھیاں کو گلاں۔ اور جناب تو آپ نے کہا کہ جب کچھ اس طرح بے شرمی کی باتیں بعض لوگوں کو کرتے ہوئے جو ہے نا وہ سنا، تو آپ نے کہا کہ ان کو نکالو ادھر سے، ان کو نہ آنے دیا کرو، یہ لوگ مشکوک ہیں، کیونکہ اس کی آڑ میں ضروری نہیں ہے کہ صحیح بھی ہوں، بھائی مطلب ایسا بندہ نہ مرد و نہ عورت، ضروری نہیں ہے، بعض مرد ہوتے ہیں وہ ایسے بنے ہوتے ہیں جان بوجھ کے۔ ابھی میرے دوست ہیں مجھ سے سینئر بھی ہیں، لاہور سیکریٹریٹ میں وہ افسر ہیں، یہ ہیومن رائٹس کے۔ ابھی میں 5-7 دن پہلے انہیں ملنے کے لیے میں گیا، تو یہ مسئلہ جو ہے نا زیر بحث آیا، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اتنے ہزار تعداد ہے پاکستان میں، یہاں پہ ہم نے سروے کیا لاہور میں، اور ان میں سے جو اکثریت ہیں وہ جیلی ہیں، اور وہ مرد ہیں، کئی پکڑے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بنے ہوئے سرخی بارڈر لا کے جناب منہ سے صاف کرا کے، تو کہتے ہیں میرے ساتھ جو ہے نا ادھر میں نے دیکھا، ہم کہیں پہ گیا ہوں، خواتین بھی تھیں، تو اس طرح کہ میں نے جب دیکھا نا کوئی فنکشن تھا کہ ایک جو ہے ان میں سے وہ بڑیاں جفیاں باندھا پہ تو بڑھیاں اگے ہو کے، حالانکہ وہ ویسے عورتیں نہیں ڈالتی۔ تو میں کہتا میں نے اس کو بڑا نوٹ کیا کہ بھئی یہ کیا کرتا ہے، تو بعد میں جب ہم نے اس کو پکڑا، اس کی انویسٹیگیشن کی، تحقیق کی، تو پتہ چلا وہ بندہ تھا اور وہ بنا ہوا تھا، بٹوین بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور بڑھیاں کول جا کے جناب ہر ایک نو ملتے، انہوں ہاتھ پھاڑ کے چھڈنا ہی نہیں، تو انہوں نے جفیاں پا کوٹ کے اور جناب اظہار کرو۔ تو اس لیے آپ نے کہا نکالو ان کو نا، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ بھئی بندہ وہ حقیقت میں ویسا ہے یا کہ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی المخنثین من الرجال، مردوں میں سے عورتوں جیسوں کو، المخنثین مردوں میں سے جو عورتوں جیسے بنتے ہیں، والمترجلات من النساء عورتوں میں سے جو مردوں جیسے بنتی ہیں، وقال آخر جو ظاہر بات ہے وہ یا تو مرد یا عورت، ٹھیک ہے،
کوئی ہوگا نا وہ دوسری کیٹیگری میں آ جائے گا. اور حقیقت میں بھی ہوتے ہیں، حقیقت میں بھی بھائی ہوتے ہیں، لیکن اب تحقیق کیسے آپ کریں گے یہ حقیقت میں ہے یا کہ نہیں. وقال اخرجوہم من بیوتکم، ان کو اپنے گھروں سے نکالو، واخرج فلان واخرج فلان، اور آپ نے فلاں فلاں کو نکالا. باب من امر غیر الامامی، جس نے امام کے علاوہ کسی اور کو حکم دیا بقامت الحد، حد لگانے کا، اس حال میں کہ امام غائب ہے. ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے، امام مقرر کر سکتا ہے سزا دینے کے لیے. عن ابی ہریرہ وزید بن خالد ان رجلا من الاعراب جاء الی النبی، بدوؤں کا ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ، بدوؤں میں سے، اے اللہ کے نبی، اقضی بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کریں. فقام خصم، اس کا مخالف کھڑا ہوا، اس نے کہا سادہ کہ اس نے سچ کہا، اقضی لنا یا رسول اللہ بکتاب اللہ، کتاب اللہ کے ساتھ ہی فیصلہ کریں. ان ابنی کان آصفا لہذا، میرا بیٹا مزدور تھا اس کے ہاں. فزنا بامراتی، اس نے اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی ہے. فاخبرونی، لوگوں نے مجھے بتایا، ان علی ابنی الرجمہ، میرے بیٹے پر رجم ہے. فافتدیت بمیات من الغنم، 100 بکریاں میں نے فدیے میں دے دی. وولیدۃ، اور ایک لونڈی. ثم سألت اہل العلم، پھر میں نے اہل علم سے پوچھا. فزعموا، پھر ان کا خیال ہے کہ ان علی ابنی جلد میات و تغریب عام، میرے بیٹے کے اوپر صرف 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے. تو انہی بکریاں میری لونڈی لے گئے نا، یہ واپس نہیں کر رہے. آپ نے کہا والذی نفسی بیدی لاقضین بینکم بکتاب اللہ، قسم اس ذات کی میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، میں ضرور تمہارے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کروں گا. اما الغنم والولیدۃ، رہا بکریاں اور لونڈی، فرد علیک، وہ تجھ پر لوٹائی جائیں گی. والابنی کا جلد میات و تغریب عام، اور تیرے بیٹے پہ 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے. واما انتا، اور رہا تو یا انیس، و انیس فقد علی امراتی، اس کی بیوی کے پاس جا، فرجمھا، اس کو رجم کر دے. فقدا انیس، انیس گئے، فرجمھا، پھر اس کو رجم کر دیا. چلے اور جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتے مال کی کہ وہ نکاح کریں، کیا کہتے ہیں، پاک دامن مومن عورتوں سے. ٹھیک ہے، غیر مصافیات، الآیہ غیر مصافیات، مصافیات سے مراد ہیں زوانیاں، زنا کرنے والی. ولا متخذات اخدان، اور نہ وہ چھپے دوست بنانے والی ہوں. ای الاخلاء، اخدان کا معنی الاخلاء ہے، خدن کی جمع اخدان ہے نا، تو خلیل کی جمع اخلاء آ گیا. تو یہ باب قائم کر دیا، ادھر کوئی حدیث نہیں لے کر آ گیا. باب کا یہ جو باب کے ضمن میں جو آیت ہے، اس کا جو بیسک فوکس ہے وہ یہ ہے، اگر ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کرے، ٹھیک ہے، تو یا اس کی حیثیت نہیں ہے، تو وہ لونڈی کے ساتھ بھی جو ہے نا کر سکتا ہے وہ، لیکن نکاح کرنا چاہیے آزاد عورت سے کرو، ٹھیک ہے، اور یا پھر لونڈی سے کر لو. اور یہ جو طریقہ ہے کہ بھئی پنجابی میں یارانہ اور غلط کام کرو، آپ زنا کرو، یہ اچھا نہیں ہے. بابن اذا زنت الامۃ، جب لونڈی بدکاری کرے تو کیا کیا جائے. عن ابی ہریرہ وزید بن خالد ان رسول اللہ سئل عن الامۃ، اللہ کے نبی سے ایک لونڈی کے بارے میں پوچھا گیا. اذا زنت ولم تحسن، اگر وہ بدکاری کرے اور وہ شادی شدہ نہیں ہے. آپ نے کہا ان زنت فجلدوها، ثم ان زنت فجلدوها، اگر وہ بدکاری کرے اس کو کوڑے مارو، پھر اگر وہ کرے پھر اس کو مارو. ثم ان زنت فجلدوها ثم بیعوها ولو بزفیر، پھر اس کو بیچ دو اگرچہ رسی کے بدلے کیوں نہ اس کو بیچنا پڑے. لا ادری بعد ثالثۃ یا الرابعہ، کیونکہ اس طرح کے دیکھو نا گھر میں کوئی ہے اور وہ غلط ہے تو گھر میں کوئی بھی بندہ آ جائے گا تو معاملہ خراب ہوگا، اس لیے آپ بھی پریشان رہیں گے، تو بہتر ہے آپ اس کو بھیج دو. بابن لا یسرب علی الامۃ اذا زنت ولا تنفی، لونڈی کو ملامت نہیں کی جائے گی اگر وہ بدکاری کرتی ہے، سزا دی جائے گی اور اس کو جلا وطن بھی نہیں کیا جائے گا. عن ابی ہریرہ انہ سمع یقول قال النبی اذا زنت الامۃ فتبین، پھر واضح ہو جائے، فلیجلد، چاہیے کہ آدمی اس کو کوڑے مارے، ولا یسرب، اور اس کو ملامت نہ کرے. اب یہ نہیں کہ سزا دے دیا پیچھے سے جناب تو اینجے تو فلاں ہے، تو ٹینگ ہے، تو گندا ہے، تو گندی ہے، یہ اچھا نہیں ہے. ثم ان زنت فلیجلدها فلا یسرب ثم ان زنت ثالثۃ فلیبیعها ولو بحبل من شعر، اگرچہ بالوں کی رسی کے بدلے کیوں نہ اس کو بیچنا پڑے. ایک اور سند سے بھی حدیث آتی ہے. تابعوا باب احکام اہل ذمۃ و احسانہم اذا زنوا و
رفعوا الی الامام، اہل ذمہ کے احکام اور ان کے احسان کا کیا مطلب ہے؟ احسان کا معنی شادی شدہ ہونا ہے نا، تو اہل ذمہ میں احسان کا کیا مطلب ہے؟ آیا احسان میں جسٹ شادی شدہ ہونا یا کہ اسلام بھی ضروری ہے؟ مطلب یہ کہ اہل ذمہ کے احکام بھی ہمارے جیسے ہیں یا کہ ڈفرینس ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اسلام جو ضروری ہے، احسان میں اسلام بھی شرط ہے، اور بعض نے کہا ہوا ہے کہ نہیں، اسلام شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، احسان میں اسلام شرط نہیں ہے۔ تو اب یہی جو نیچے دلائل دیے ہوئے ہیں، ابھی جو ہے نا ایک گروہ اس کی جسٹیفیکیشن اور کرتا ہے، اور دوسرا گروہ اس کی جو جسٹیفیکیشن جو اس کی توجیہ ہے وہ اور کرتا ہے۔ اذا زنوا، یہ اب پڑھ لیں پھر بتاتا ہوں۔ اذا زنوا، جب وہ زنا کریں، ورفعوا الی الامام، اور ان کو لایا جائے امام کی طرف، بلند کیا جائے۔ یہ رجم کے بارے میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا، حدثنا شیبانی، انہوں نے کہا رجم نبی اللہ کے میں رجم کیا، میں نے کہا قبل النوری ام بعدہ، سورہ نور سے پہلے یا کہ سورہ نور کے بعد؟ سورہ نور میں تو کوڑے مارنے کی بات ہے نا، اگر سورہ نور سے پہلے کی بات ہے کہنے کا یہ مطلب پھر تو یہ بات ختم ہو گئی، اگر سورہ نور کے بعد اس کا مطلب رجم ہے۔ انہوں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں پتہ۔ تابعوا علی بن مسر وخالد بن عبداللہ والمحاربی وعبیدۃ بن حمید عن شیبانی، ان کی مطابقت بھی ہے۔ بعض نے کہا المائدہ، بعض نے سورہ مائدہ کا ذکر کیا، قبل المائدہ ام بعدہ، والاول وصح، لیکن یہ پہلے والی بات زیادہ صحیح ہے، سورہ نور کی بات ہی آتی ہے۔ جو پوچھنے والا وہ سورہ نور کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ آگے ہے یہ حدیث دیکھیں، عبداللہ بن عمر سے مروی، انہوں نے کہا یہودی اللہ کے نبی کے پاس ہے، فذکروا لہ، انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان رجلا منہم وامرأۃ زنیا، ان کے ایک بندے عورت نے زنا کیا۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا ما تجدون فی التوراۃ، تورات میں تم کیا پاتے ہو؟ فی شان رجم کے بارے میں۔ انہوں نے کہا نفسہ، ہم ان کو رسوا کرتے ہیں، ویجلدون، ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن السلام نے کہا کذبتم، ان فیہا الرجم، اس میں رجم ہے۔ فاتوا بالتوراۃ، وہ تورات لے کر آئے، فنشروا، انہوں نے اس کو پھیلایا، کھولا، فوضع احدہم یدہ علی آیۃ الرجم، ان میں سے ایک نے اپنا ہاتھ رجم کی آیت پر رکھ لیا، فقرأ ما قبلہ وما بعدہ، اور اس کے آگے پیچھے سے پڑھ دیا۔ عبداللہ بن السلام نے کہا ارفع یدک، اپنا ہاتھ اٹھا، فرفع یدہ، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، فاذا فیہا آیۃ الرجم، تو اس میں رجم کی آیت تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس میں یہ جو لوگ آئے ہیں، اب آپ نے جو فیصلہ دیا، لوگوں نے کہا سادہ کا سچ کا، یا محمد فیہا آیۃ الرجم، اس میں رجم کی آیت ہے۔ فامر بہما رسول اللہ فرجما، فرأیت الرجل، میں نے دیکھا ایک آدمی کو یجنؤ علی المرأۃ، عورت کے اوپر وہ جھک رہا ہے، یقیہا الحجارہ، پتھروں سے اس کو بچا رہا تھا۔ اب آپ نے اپنے ہمارے مذہب کے مطابق، یعنی اسلام کے مطابق فیصلہ کیا، چونکہ ہمارے پاس آئے تھے، یا کہ ان کی کتاب کے مطابق، تو یہ چیز ہے۔ بعض کہتے ہیں آپ نے ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، آپ نے ہمارے مطابق جو ہے نا وہ فیصلہ کیا تھا۔ ایک منٹ ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے نمبر 9 میں بھی انہوں نے نا یہ سارا اس کا خلاصہ، اور وہ جو بات ہے نا نقی نے کہا لا یکونان محسنین حتی یجامعا بعد الاسلام، اسلام کے بعد اگر وہ غلط کام کرے تو ہم محسن جو ہے نا احسان والا معاملہ دیکھیں گے، اور یہ مالک اور کوفیوں کا قول ہے۔ وقالوا الاسلام شرط الاحسان، اسلام جو ہے یہ احسان کی شرط ہے۔ اچھا یہ پیچھے بات، ابھی یہ باب ہم نے پڑھا ہے نا، باب و احکام اہل ذمۃ و احسانہم، آخری والا جو ہے اہل ذمہ کے احکام اور ان کا احسان سے کیا مراد ہے، وہ احسان میں اسلام شرط ہے یا کہ نہیں ہے۔ تو اس میں آج کل تو ایشو ہی نہیں نا، کیونکہ آج کل ہر سوسائٹی میں، یعنی مسلمانوں کی ایک سوسائٹی ہے، ایک کرسچن سوسائٹی ہے، ایک ہندو سوسائٹی ہے، تو ان کے جو آئلی قوانین ہیں وہ سیپریٹ ہوتے ہیں، ہر ایک کو ان کے حساب سے ڈیل کیا جاتا ہے جو وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں بھی ہے نا فقہ ہیں، آگے فقہ ہیں، یہ جی حنفی فقہ ہے، یہ حنبلی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ آزاد ہے، یہ ظاہری ہے،
تو آئلی قوانین ان کے مطابق ہی جو ہے نا وہ تقریباً بنے ہوئے ہیں۔ تو آج کل یہ ایشو نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر بحث کریں کہ بھئی ان کو کیسے دیکھا جائے گا، کیونکہ ان کو جیسے دیکھا جائے گا وہ قوانین ہر ایک کے سیپریٹ ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے حساب سے دیکھا جائے گا اور دوسروں کو دوسروں کے حساب سے دیکھا جائے گا، اور جو مطلب مشترکہ چیزیں یا جیسے کرائم شرائم ہیں تو وہ ان کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے انفرادی چیزیں۔ اب انفرادی چیزوں میں جو ہے نا وہ خاص معاشرے کو جو وہ سمجھتے ہیں ان کو حساب سے دیکھا جائے گا، چیزوں کو لیا جائے گا۔ مثلا جائیداد کے مسئلے ہیں، میراث کے، ابھی میراث کے مسئلے ہیں تو جو سنی ہیں، ابھی ظاہر بات ہے کوئی جائیداد کے آپ نے تقسیم کرنی ہے تو آپ نے سنیوں کی، ایک بندہ سنی ہے تو سنیوں کے مطابق ہی آپ تقسیم کریں گے، اور اگر ایک بندہ شیعہ تو شیعوں کے مطابق تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ ہوتی ہیں چیزیں جن کا اثر معاشرے پہ ہوتا ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو پھر جو معاشرتی اجتماعی قوانین بنے ہوئے ہیں پھر آپ ان کے مطابق وہ سب کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قانون کے حوالے سے بھی جانکاری آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کو کوئی نہ کوئی پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے یہ سول کیا ہوتا ہے، لا، کریمنل لا کیا ہوتا ہے، اور پھر آگے کانسٹیٹیوشنل لا کیا ہوتا ہے۔ بھئی یہ اسکول کی چیزیں اگر آپ پڑھیں اور شوق کے ساتھ یہ چیزیں بھی دیکھیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی، ادروائز نہیں آئیں گی۔ بابن اذا رما امراتہ او امرات غیر بالزنا عند الحاکم، اگر ایک آدمی اپنی بیوی یا کسی اور آدمی کی بیوی پہ زنا کی تہمت لگائے حاکم کے پاس، والناس، اور لوگوں کے پاس، حل علی الحاکم یبعث الیہا، کیا حاکم پر لازم ہے کہ وہ اس کی طرف بھیجے، فیسألھا، پھر وہ اس سے پوچھے، اما رمیت، اس کے بارے میں، رمیت بے، جس کی اس پر تہمت لگائی گئی۔ تو یہ نیچے حدیث لے کر آ گئے، مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی الزام لگتا ہے اور تو حاکم کو تحقیق کروانی چاہیے، کیونکہ اگر معاملے کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی۔ یہ حدیث آپ نے پیچھے بھی پڑھی ہے، کئی دفعہ آپ نے پڑھی ہے۔ عن ابی ہریرہ وزید بن خالد انہما اخبرہ ان رجلین اختصما الی رسول اللہ، دو بندے جھگڑا لے کر آ گئے، ان میں سے ایک نے کہا، ایک سے بیننا بکتاب اللہ، کتاب اللہ کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ دوسرے نے کہا وہ افقہہما، اور وہ ان میں سے زیادہ سمجھدار تھا، اس نے کیا کہا، اجل ہاں یا رسول اللہ، فاقض بیننا بکتاب اللہ فاذن لی ان اتکلم، مجھے اجازت دے بولنے کی۔ آپ نے کہا تکلم، ہاں جی بولو جی۔ اس نے کہا ان ابنی کان آصفا علی ھذا، میرا بیٹا اس کے یہاں مزدور تھا۔ مالک نے کہا والاصیف والاجیر، اور اصیف کا معنی اجیر ہے، مالک جو راوی ہیں، اخبرنا مالک عن ابن شہاب، فزنا بامراتی، اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی، فاخبرونی ان ابنی الرجم وفدیت من بمئات شاۃ وبجاریۃ لی، اپنی ایک لونڈی اور 100 بکریاں میں نے فدیے میں دے دیں۔ ثم انی سألت اہل العلم، پھر میں نے اہل علم سے پوچھا، فاخبرونی، انہوں نے مجھے بتلایا، ان علی ابنی جلد 100 وتغریب عام، میرے بیٹے پہ 100 کوڑے اور 1 سال کی جیل وطنی ہے۔ وانما الرجم علی امراتی، اور جو رجم ہے وہ اس کی بیوی پہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اما والذی نفسی بیدی لاقضین بینہما بکتاب اللہ، میں ضرور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ اما غنموں کا وجاریاتوں کا فرد علیہ کا رہا، تیری بکریاں اور تیری لونڈی وہ تجھ پر لوٹائی جائیں گی۔ وجلد ابنہ میاتن، اور آپ نے اس کے بیٹے کو 100 کوڑے مارے، وقرب وامن، 1 سال اس کی جیل وطن کر دیا۔ وامر انیسا علی سلمیہ، اور انیس اسلمی کو آپ نے حکم دیا، ان یاتی امرات الاخر، کہ وہ دوسرے کی بیوی کے پاس جائے، فین اعترفت، اگر وہ اعتراف کر لے، راجم، اس کو رجم کرے، فاعترفت فرجم۔ باب من ادب اہلہ او غیرہ دون سلطانی، اس کا بیان جس نے اپنے گھر والوں کو یا کسی اور کو ادب سکھایا بادشاہ کے بغیر، مطلب چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو بندہ مسلط کے لیے کسی کو کوئی بات کہہ سکتا ہے، ڈانٹ سکتا ہے، کوئی تھپڑ شپڑ بھی لگا سکتا ہے۔ ابو سعید نے اللہ کے نبی سے بیان کیا، اذا صلی، جب ایک آدمی نماز پڑھے، فراد احدنا یمر بین یدیہ، اب یہ نہیں کہ جناب ماڑی جی گل پجے جاؤ، ابھی آپ نے کوئی بھی مسئلہ ہو وہ جناب آپ نے تھانے جانا ہے، آپ نے گورنمنٹ کے پاس ہی جانا ہے، آپ آپس میں بیٹھ کے بھی اپنے معاملات جو ہے نا وہ بڑے بڑے بھی آپس میں آپ سیٹلمنٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔
اور اس کے اوپر بھی باقاعدہ لا ہے، ADR کہتے ہیں، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، اور اس کے اوپر دنیا میں بڑا فوکس کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشروں میں چونکہ ہم نے مسئلہ حل کرنا نہیں ہوتا، ہم نے دوسروں کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، بگاڑنا ہوتا ہے، اس لیے ہم گورنمنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اسے میں ذلیل کر کے چھڑنا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو ذلیل کروں گا۔ اب یہ چھوٹا سا مسئلہ تو اس کو بڑھا کے ہم نے بڑا کر دیا، اور لڑ کے، اور جو آباء و اجداد کی جمع پونجی ہوتی ہے اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہوتا ہے ہم وہ سب لگا دیتے ہیں، مسئلہ حل نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ہم نے خود بھی ادھر دنیا میں آرام سکون سے نہیں رہنا اور دنیا کو دوسروں کو بھی نہیں رہنے دینا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو اس لیے یہ ہماری نیچر میں ہوتا ہے، اس لیے ہمارے مسئلے بن جاتے ہیں۔ تو ادھر لکھا باب و ندبا لو دون سلطانی، عائشہ مرضیہ ابو بکر ہے اور اللہ کے نبی واضح راسہ ولا فخذی، اللہ کے نبی نے اپنا سر میری ران پہ رکھا ہوا تھا۔ ابو بکر نے کہا حباسی رسول اللہ، تو نے اللہ کے نبی کو روک دیا۔ یہ حدیث آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے۔ والناس، اور لوگوں کو ولیس والا مائن، پانی پہ نہیں تھے، ہار گم ہو گیا تھا نا، فاتح بنی، آپ نے مجھے ڈانٹا، وجہ لیا تو نے بھی اپنا ہاتھ مار رہے تھے، فی خاصرتی میری، یہ کوکھ میں کہتے ہیں وکی ہے پہلو میں، انگل لگ دی ہے نا، نہیں تو مار کے چیک کر لو بھائی وکی وہی دی کہ نہیں وہی دی، وکی وچ انگل مارو۔ ولا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ، اور حرکت سے مجھے نہیں روک رہا تھا مگر اللہ کے نبی کا وہاں پہ موجود ہونا۔ فانزل اللہ آیت التیمم، تیمم کیا اللہ تعالیٰ نے اتار دی۔ عائشہ مروی انہوں نے کہا اقبل ابو بکر، ابو بکر ہے فلاقذنی لقذۃ شدیدۃ، اور مجھے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مارا، لاقذہ کنی ہاتھ مارا، اور کہا حبس الناس فی قلادۃ، ہار کی وجہ سے تو نے لوگوں کو روکا۔ فبی الموت، مجھے موت آنے لگی تھی، مجھے بہت تکلیف ہوئی، مکان رسول اللہ، پیغمبر کے ہونے کی وجہ سے۔ مطلب یہ کہ کسی کے سامنے بھی بندہ کا یا کسی کی موجودگی میں تو بندے کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ وقت اوجانی، ٹھیک ہے نہ وہ، اور انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی ایسے ہی۔ لاقذہ واقعہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ باب من رأى مع امرأة رجلا فقتله، جس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی بندے کو دیکھا اس کو مار ڈالا تو پھر کیا ہے؟ ادھر تو ہے مطلب یہ کہ ادھر یہ لکھیں گے کہ بھی جمہور نے کہا اس کے اوپر قصاص ہے، یہ نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے نا، حکم بیان نہیں کیا ادھر، کیونکہ یہ اتنا سا باب قائم کر دیا، جس نے اپنی بیوی کے ساتھ بندے کو دیکھا اس کو مار ڈالا، اب کیا وہ جائز ہے یا کہ نہیں جائز ہے، یا کہ مار ڈالنا چاہیے، اس کو کہا جائے گا یا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ نیچے ایک حدیث یہاں پہ ذکر کر دی اور اس میں بھی کوئی وضاحت نہیں ہے، اس میں بھی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اچھا اب اس میں یہ نمبر 6 میں لکھ رہے ہیں ولم یبین الحکمہ وقد اختلف فی تحقیق، اس میں اختلاف ہے۔ جمہور نے کہا علیہ القاوت، اس کے اوپر قصاص ہے۔ احمد اسحاق نے کہا انکام بینۃً، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ انہ وعدہ، اچھا لفظ مٹا ہوا نا انہ والا، انہ وعدہ ما امراتی حضر دمہ، وقال یسع فیما بین و بین اللہ تعالی قتل الرجال ان کان سیب، قتل الرجال ان کان سیبا، او علم انه نال منها ما یوجب الغسل ولكن لا يسقط عنه القول۔ مطلب یہ کہ مسئلہ اختلافی ہے، اگر بندہ مار دیا تو پھر جناب آیا اس کو مارا جائے گا یا کہ نہیں۔ بعد نے کہا اس کو دلیل دینا پڑے گی، اگر وہ دلیل دے دے گا، ثابت کر دے گا، اس کا خون پھر رہے گا، گیا کوئی مسئلہ نہیں، مار دیا تو مار دیا۔ ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے ہاں جی۔ آج کل اگر کوئی مارے گا پولیس پکڑ کے لے جائے گی، کیونکہ پھر میں وہی بار بار بولتا ہوں کہ اس کے اوپر قوانین ملک میں بنے ہوئے ہیں، آپ ایسے جو ہے نا چیزوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ یس باب من رأى مع امرأة رجل فقتله، حدثنا عبد المالک عن وراد کاتب المغیرہ۔ میں ابھی بات کرنے لگا تھا، بات لمبی ہو جانی اس لیے کہ کیوں اگر کوئی بندہ ایسے کرتا ہے تو وہ کیوں پکڑا جائے گا، اس کے پیچھے ایک لاجک کا ریزن ہے، کیونکہ ہم خام خواہ جو ہوتے ہیں نا وہ بات اس کو ہم بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہاں، تو یہاں پہ ایک بندہ کا غلط کام کرتا ہے، ایک بندہ کا ویسے، دونوں میں ڈیفرنس ہے۔ پھر اور آپشن بھی ہے نا آپ کے پاس، آپ بندہ مار دیں، ریاست نے آپ کے اوپر پابندی لگائی ہوئی، آپ کو کھلا نہیں چھوڑا ہوا، تو اس لیے آپ یہ کہیں بھی ادھر لکھا ہوا ہے، وہ نہیں مانیں گے کہ ادھر لکھا ہوا ہے یا کہ نہیں لکھا ہوا، جتنا مرضی آپ دو لگا لیں۔
ورات سے مروی ہے جو مغیرہ کے کاتب ہیں، وہ مغیرہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا سعد بن عبادہ نے کہا لو رأیت رجلا مع امرأة لضربت بسیفی، اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھوں تو اس کو میں تلوار ماروں گا، غیر مصفین، یہ مصفین، اور وہ سیدھی ہوگی، چپٹی نہیں ہوگی۔ فبلغ ذلک رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی کی بات پہنچی، آپ نے کہا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں تعجب ہے کہ سعد کی غیرت سے؟ لا انا اغیر منہ، مجھے تو اس سے زیادہ غیرت آتی ہے، واللہ اغیر منہ، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ باب ما جاء فی التحرید، اس کا بیان جو ہے یہ تحرید اشارہ کرنے کے بارے میں، اگر کوئی بندہ اشارتاً بات کرتا ہے تو پھر کیا ہے، تو اس پر کوئی جو ہے نا سزا وغیرہ نہیں ہے، جیسا کہ یہ حدیث سے دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک بدو ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ ان امراتی والدت غلام اسودا، میری عورت ہے، اس کے نے کالا بچہ جو ہے وہ جنا ہے، لفظی ترجمہ یہ ہے، مطلب یہ عورت کا بچہ کالا ہوا ہے۔ آپ نے کہا اللہ کا، انہوں نے کہا میں تو مطلب گندمی ہے یا چٹا ہوا، تو میرا منڈا کالا ہے لہذا منڈا میرا نہیں ہے گا۔ آپ نے کہا اللہ کا، میرے حالانکہ ضروری نہیں ہے، اور منڈے تو نانا کالا ہو سکتا ہے، بھائی مامے کالے ہو سکتے ہیں، پچھلا خاندان کالا ہو سکتا ہے نا، جینیٹیکلی چیزیں ہوتی ہیں جینیاتی طور پہ۔ آپ نے کہا اللہ کا، میں نے بھی لینا، کیا تیرے اونٹ نے کہا نام، آپ نے کہا مال وان اس کا رنگ، انہوں نے کہا حمر سرخ ہے نہیں، آپ نے کہا حلفیہ منورہ، کیا ان میں کوئی گندمی، انہوں نے کہا نام وہ بھی ہے۔ آپ نے کہا فانا کہانا ذالی کا، وہ کہاں سے آ گیا، اس نے کہا اراؤ، میرا خیال ہے ایرکن کوئی رگ ہے جس نے اس کو کھینچ لیا، اوپر سے کوئی نسل میں نا کوئی ہوگا اس طرح کا۔ آپ نے کہا فلا اللہ ابن کا ہادہ نازا ایرکن، شاید کسی رگ نے تیرے بیٹے کو کھینچ لیا ہو، تو پھر خاندان میں کوئی اور کالا ہو تو پھر وہاں پہ کیا کرو گے۔ بابن کمی تعزیر والا ادب، تعزیر کتنی ہے اور ادب جو ہے نا وہ کتنا ہے، یعنی کس حد تک جو سزا ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ تو اس میں اہل علم جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتنی زیادہ سزا نہ دیں کہ وہ حد کو کراس کر جائے یا حد تک پہنچ جائے، حد سے کم، ٹھیک ہے۔ اور اس کا یہ جو ہے نا نہیں بلکہ نمبر 10 میں لکھا ہوا ہے انہوں نے، نمبر 9، اچھا یہ نمبر 10 میں لکھا ہوا اس کا لب لباب، کتنے کوڑے مارے جا سکتے ہیں۔ کسی نے کہا زیادہ سے زیادہ آپ 10 ماریں، کسی نے کہا زیادہ سے زیادہ 20 مار سکتے ہیں، کسی نے کہا زیادہ سے زیادہ آپ 40 مار سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں مار سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ شراب میں 40 کا ذکر آتا ہے نا، اور غلام کی اس حساب سے، اور بعد میں جو ہے نا وہ شراب پینے میں 80 کا بھی ذکر آتا ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کے حساب سے تو 80 تک بندہ پھر پہنچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال لب لباب یہ ہے نا، یہ اس طرح کی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، آپ اتنے جو ہے نا تعزیر میں سزا دینی ہے تو آپ مار سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے ہر چیز کو الگ طریقے سے ڈیفائن کر دی ہے، اور الگ ایک سیپریٹ کیٹیگری میں ہم نے ان کو ڈال دی ہے، چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دی ہے، اور ان کی سزائیں جو ہیں نا وہ لکھ دی ہیں۔ اب عدالت اس کے حساب سے چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور چل رہی ہوتی ہے، جو ججز وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کے حساب سے چلتے ہیں، اور انسان کو کھلی چھٹی نہیں دے دی کہ بھئی آپ کا جو دل چاہے آپ کریں، ٹھیک ہے۔ ماضی میں نے دیکھا، میں پڑھتا رہا ہوں، بچپن میں نے ایسے اساتذہ دیکھے جناب، وہ ڈنڈے مار کے طالب علموں کو نا ایسے مارتے تھے جیسے کوئی چوروں کو مارا جاتا ہے، 20 ڈنڈے، 30 40 50 ڈنڈے۔ اب جب یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوئیں تو گورنمنٹ نے اس کے اوپر پھر باقاعدہ قانون سازی کی گئی، قوانین بنا دیے، اور اداروں میں بھی لوگوں کو کھلا نہیں چھوڑا، بھی آپ کی مرضی ٹھیک ہے، یہ جانوراں دے یہ بچے جڑے نے نا، جانوراں دے بچے نے لہذا مارو انہوں نے ڈنگراں طرح، پابندی لگا دی کہ نہیں آپ ایسے مار نہیں سکتے۔ اور صرف مارنا نہیں ہے، مارنے کے علاوہ بھی جو چیزیں آتی ہیں جس سے ایک بچہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، وہ جو بھی صورت ہو اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے، آپ ذہنی ٹارچر بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ یہ کہیں یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں ہمارے اداروں میں، تو اس میں 2 لوگ قصوروار ہیں، ایک وہ بچے جو برداشت کرتے ہیں، اور ایک ان کے ماں باپ، جو لوگ اداروں میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر وہ بھی جو ہے نا وہ اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرتے یا کوئی بات چیت نہیں کرتے۔ اور یہ بات پکی ہے، یہ کلیئر ہے کہ جو لوگ ایسے جو ہے نا وہ ذلیل ہو کے جو چیزیں سیکھ کے آتے ہیں، وہ جو ہے نا ذلت اور مسکنت اور کیا کہتے ہیں کم تر ہونا، یہ چیز لاشعوری طور پہ ان کے دماغ کے اندر گھس جاتی ہے، اور وہ آگے بڑھنے سے پہلے وہ ڈرتے ہیں،
کیونکہ وہ جب شروع میں جب وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ادھر ڈرایا جاتا ہے، ان کو دھمکایا جاتا ہے۔ ایسے لوگ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیں گے اور دیتے نہیں ہیں، اور ایسے لوگ حقوق کی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پنجابی میں یہ کہ ہم ایسے لوگ جو ہیں وہ ڈنگ ٹپاؤ کام کرتے ہیں، ڈنگ ٹپاؤ۔ تو یہ اس کا ہے کمی تعزیر والادب۔ ضمن میں نے کہا چلو میں وہ بھی میرے ذہن میں بات آ گئی سزا کے حوالے سے۔ نبی بردہ کالا کان نبی یقول، اللہ نبی کہا کرتے تھے لا یجلد فوق 10 جلدات، 10 کوڑوں سے اوپر کوڑے نہیں مارے جائیں گے الا فی حد من حدود اللہ، مگر اللہ کی حدود میں سے کسی حد میں۔ اب اس کے ان حدیث کے حساب سے جو جہاں پہ واضح ہدایات ہیں تو مطلب یہ کہ ان کو لینا چاہیے پھر تو۔ آگے دیکھیں، عبد الرحمن بن جابر سے مروی ہے امن سمع نبی لا عقوبۃ، سزا نہیں ہے فوق 10 ضربات، 10 ضربوں سے اوپر الا فی حد من حدود اللہ، مطلب اگر آپ نے کوئی تعزیر دینی ہے تو آپ یہ کوڑے لگا دیں۔ لیکن اب اور کنسیپٹ ہے نا کہ جس جو فزیکل پنشمنٹ ہے، جسمانی جو سزا ہے، یہ نہیں کہ صرف یہی، اس کے علاوہ اور متبادل بھی ہیں۔ لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو بند کر کے وہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، یہ کنسیپٹ ہے تعلیم دینی چاہیے، وہ الگ مسئلہ ہم دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ لوگوں کو فائن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور چیزیں بھی متبادل ہیں جو ادھر نہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں نئی چیزیں ایڈ کی گئیں۔ بکیر نے بیان کیا بینما انا جالس عند سلیمان بن یسار، ایک دفعہ میں سلیمان بن یسار کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب ان عبد الرحمن بن جابر آئے، فحدث سلیمان بن یسار، سلیمان بن یسار نے حدیث بیان کی، پھر ہماری طرف سلیمان بن یسار متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا حدثنی عبد الرحمن بن جابر ان ابا حدث وانه سمع ابا بردۃ الانصاری قال سمعت النبي يقول لا يجلد فوق 10 اسواد، 10 کوڑوں سے اوپر کوڑے نہیں مارے جائیں گے الا فی حد من حدود اللہ، مگر اللہ کی حد میں۔ ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی نے منع کیا وصال سے، مسلمانوں سے ایک بندے نے کہا فإنک یا رسول اللہ تواصل، اے اللہ کے نبی آپ تو وصال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یوکم مثلی، تم میں سے کون میرے طرح ہے، یہ مثلی انی ابھی تو میں رات گزارتا ہوں، یطعمنی ربی ویسقینی، فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال، جب لوگ انہوں نے انکار کیا کہ وہ رکیں وصال سے، واصل بهم یوما، آپ نے ان کے ساتھ ایک دن وصال کیا، ثم اگلے دن پھر روزہ رکھا، پھر لوگوں کو چاند نظر آ گیا، آپ نے کہا لو تاخر، اگر چاند مؤخر ہو جاتا لزیدتکم، مزید میں تمہارے ساتھ وصال کرتا، بھئی لمبا روزہ رکھتا۔ کل منکر لهم، گویا کہ اس بندے کی طرح جو ان کو ڈانٹ رہا ہو، ٹھیک ہے، آپ ان کو ڈانٹ رہے تھے، ہی نہ بہو جب انہوں نے انکار کیا۔ تو مطلب یہ کہ سزا وہ کوڑے مارنے کے ساتھ یہ ایک کوئی اور شکل بھی ہو سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ چلیں، ہاں اللہ کے نبی ان کو مارا جاتا تھا پیغمبر کے زمانے میں، اشتروا جزافن، جب وہ طعام خریدتے تھے اندازے سے، کتاب البیوع میں آپ نے پڑھا ہوگا، یبیعوا کہ وہ بیچیں اس کو فی مکانی میں، اپنی جگہ میں، حتیٰ یبوہ الی رحالہم، یہاں تک کہ وہ اس کو ٹھکانہ دیں اس کو اپنے گھروں کی طرف، اپنے جگہوں کی طرف جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہ، یا اپنے پلانوں کی طرف۔ یہ عائشہ مرضیہ نے کہا من انتقم رسول اللہ نفسی فی شیء یؤتی الیہ، اللہ کے نبی نے انتقام نہیں لیا آپ نے نفس کے لیے کسی ایسی چیز میں یؤتی الیہ جو آپ کی طرف کی گئی، یہ جس کام کو کیا گیا، جس چیز کو کیا گیا، حتیٰ ینتہک من حرمات اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے حرام کردہ باتوں کی بے حرمتی کی گئی، خلاف ورزی کی گئی، فینتقم للہ، تو پھر آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے ہیں۔ باب من اظہر الفاحشہ وتہمۃ بغیر بینہ، اس کا بیان جس نے بے حیائی کو ظاہر کیا اور لتھڑنے کو، آلودہ ہونے کو گناہ کے ساتھ ظاہر کیا، اور تہمت کو ظاہر کیا بغیر بینہ، بغیر دلیل کے، دلیل نہیں ہے، ایسے ہی خام خواہ کہہ دیتا ہے بھئی فلاں نے ایسا کام کیا یا فلاں نے ایسے، یا پھر اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، سوری بلکہ نیچے جو حدیث ہے میں نے ابھی دیکھی ہے، ایک یہ مطلب ہے جس نے بے حیائی کا کام ظاہر کیا لیکن دلیل نہیں ہے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی، دلیل ہوگی تو آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ جس نے غلط کام کیا، پتہ چل جائے یہ غلط کام ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، اور وہ مطلب ایک بندہ غلط کام بار بار کرتا ہے لیکن آپ کے پاس دلیل نہیں، تو دلیل کے بغیر آپ کسی کو پکڑ نہیں سکتے۔
اب یہ دیکھ لیں، نیچے حدیث دیکھ لیں، آپ کو بات زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ سہل بن سعد سے مروی ہے، انہوں نے کہا شہید المطلعینین، 2 لعان کرنے والوں کے پاس میں موجود تھا، وانا ابن 15، میں 15 سال کا تھا۔ فرق بینہما، یفرق بینہما، ان کے درمیان جدائی ڈال دی گئی۔ خامد نے کہا کذبت علیہا، میں نے اس پہ جھوٹ بولا، ان امسکت، اگر میں اس کو روک لوں۔ راوی نے کہا فحفظت ذلک من الزہری، مجھے زہری سے یہ الفاظ بھی یاد ہیں، آپ نے یہ بھی کہا تھا ان جات بھی کذا و کذا، اگر اس نے بچہ جنا ایسا ایسا، فہوا، تو یہ والا بندہ ٹھیک ہے، فہو صادق علیہ، نیچے لکھا ہوا ہے، وان جات بھی کذا و کذا، اور اگر اس نے بچہ جنا ایسا ایسا، کانو وہراتن، گویا کہ وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کرلے کی طرح ہے نا، ایسے ہیں جی گرگٹ یا کرلا، جو بھی میں ادھر پڑھ رہا تھا، دویبتن قسام ابرس، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو فہوا، تو یہ والا بندہ جو ہے نا یہ جھوٹ ہے۔ میں نے زہری سے سنا وہ کہہ رہے تھے جات بھی للذی یکرہ، اس نے بچہ جنا اس کے مطابق جس کو ناپسند کیا جا رہا تھا، لیکن آپ نے اس کو سزا نہیں دی۔ اگلی حدیث دیکھیں ذرا، ابن عباس نے 2 لعان کرنے والوں کو ذکر کیا۔ عبداللہ بن شداد نے کہا ہی التی، کیا یہ وہ ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے کہا تھا جس کے بارے میں لو کنت راجما امراتن، اگر میں کسی عورت کو رجم کرتا ان غیر بینہ، بغیر دلیل کے، تو وہ یہ ہوتی۔ قال لا، وہ کہہ رہے نہیں، تلک امرات اعلنت، وہ عورت تھی اعلنت جو اعلانیہ جو ہے نا وہ برائی کرتی تھی، اس کے بارے میں آپ نے بات کی تھی۔ پڑھیں۔ اللہ کے نبی کے پاس لعان کرنے والے کا ذکر کیا گیا۔ عاصم بن عدی نے کہا اس کے بارے میں کوئی قولن کوئی بات کی، ثم انصرف، پھر وہ پھرا، فاتح رجل من قومی، پھر اس کے پاس اس کی قوم کا ایک آدمی آیا، یشکو، شکایت کر رہا تھا، کرنا ہو وعدہ ما اہل رجلن، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی بندے کو پایا۔ عاصم نے کہا مبتلیت بہذا الا لقولی، مجھے نہیں آزمایا گیا اس کے ساتھ مگر میرے اس قول کی وجہ سے۔ فذهب به الى النبی، وہ اس بندے کو لے کے پیغمبر کے پاس گیا، فاخبرہ بالذی وعد علیہ امرأتہ، اس نے بتایا اس کو اس کے بارے میں وعد علیہ امرأتہ، جس پر اپنی بیوی کو پایا۔ وکان ذلک رجل مصفرا، اور وہ زرد رنگ کا تھا، قلیل اللحم، میں تھوڑا سا گوشت تھا، ثابت الشعر، بال اس بندے کے جو ہے نا وہ سیدھے تھے۔ وکان الذی ادعا علیہ، اور وہ بندہ جس پر اس نے دعویٰ کیا تھا کہ انہ وجدہ عند اہلہ، کہ اس نے اس بندے کو اپنے بیوی کے پاس پایا ہے، آدم، وہ گندمی رنگ کا تھا، خادلن، موٹا تھا، خادلن، ہاں اس کی جو پنڈلیاں الممتلی الساق غلیظ لکھا ہوا ہے، موٹی موٹی پنڈلیوں والا تھا، کثیر اللامی، اور گوشت اس کا زیادہ تھا، یعنی موٹا تازہ تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہم بین، اے اللہ معاملے کو واضح کر دے۔ فوادات، اس نے اس کو بچے کو جنا، شبیہن، اس حال میں کہ وہ مشابہ تھا، بالرجل، اس بندے کے، الذی ذکر زوجہا، کہ اس کے خاوند نے ذکر کیا، انہ وجدہ عندہا، کہ اس نے اس کو پایا تھا اپنی بیوی کے پاس۔ فلعن النبی بینہما، اللہ کے نبی نے دونوں کے درمیان لعان کروا دیا۔ آدمی نے ابن عباس کے لیے کہا مجلس میں، ہی التی، یہ وہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا لو رجمت احدا بغیر بینہ، اگر میں کسی کو بغیر دلیل کے رجم کرتا تو میں اس کو کرتا۔ انہوں نے کہا نہیں، تلک امرأۃ کانت تظہر فی الاسلام السوء، وہ عورت وہ تھی جو اسلام میں برائی جو ہے وہ ظاہر کرتی تھی، آپ نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ اگرچہ وہ اعلانیہ کام کرتی ہے یا پتہ ہے یہ عورت غلط ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس دلیل نہیں، ہم دلیل کے بغیر کسی کو پکڑ نہیں سکتے۔ باب رمی المحصنات، باب کے ہم کرنے کا مقصد، اوپر والا مقصد یہ ہے اگر مشہور ہو یا کسی بندے کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہوں تو اس بنا پر اس بندے کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ اب یہ نہیں ہے لوگ مشہور ہے بھی یہ بندہ غلط ہے، یہ چوریاں کرتا ہے، اور محلے میں چوری ہو جائے اور آپ اس کو جا کے پکڑ لو، ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ کیونکہ اس کے بارے میں مشہور ہے لہذا جناب یہی مجرم ہے۔ اور آج کل بہت زیادہ ایسے ہوتے ہیں کہ بھی کوئی مسئلہ بن گیا، کسی کے بارے میں مشہور ہو گیا یا کوئی بندہ پکڑا گیا، اب وہ سارا ملبہ اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور ادارے جو پولیس والے ہوتے ہیں یہ بھی مار کے منوا کے وہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اپنی ایفیشنسی بتانے کے لیے کہ ہم بہت قابل ہیں اور ہم نے جناب بہت جلد مجرم جو ہے وہ پکڑ لیے ہیں، اور جو حقیقی مجرم ہوتے ہیں وہ چھپے بیٹھے ہوتے ہیں،
اور وہ کام اپنے کرتے رہتے ہیں، اور اس میں جو کیا کہتے ہیں غلط لوگ ہیں، اور جو ویسے غلط لوگ ہیں لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا، وہ پکڑ لیے جاتے ہیں۔ باب رمی المحصنات، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانے کا بیان۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور وہ لوگ جو محصنات پہ تہمت لگاتے ہیں پھر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آتے، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگاؤ، اذا غفور الرحیم۔ اور ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، آیات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان میں ان بندوں کے لیے جو یہ عمل کرتے ہیں ان کے لیے یہ وعید ہے، اور ان کی جو سزا ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اور یہ کتنا المناک عمل ہے، یہ نیچے حدیث دیکھ لیں، عن ابی ہریرہ عن النبی ہے، کیونکہ زبان جو ہے اس کو لگام دینا بہت اوکھا کام ہوتا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ تھوڑا سا مخالف، اس کے اوپر الزام لگاؤ اور بڑی سے بڑی جو ہے نا وہ بات جو ہے وہ ڈال دو، اور آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کو کہہ دو بندہ ہی صحیح نہیں ہے گا، آدھا بڈھی صحیح نہیں ہے گی، اب بندہ ہی 2 نمبر ہے، بڈھی 2 نمبر ہے، بس ایسے کہہ دو، خواہ خود 10 نمبر کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، خود بندہ 10 نمبر ہے اور سارے کام اس کے 20 نمبر ہیں، اور کوئی ہر عمل وہ اس کا 420 والا ہے، لیکن وہ ہر دوسرے کو جناب 2 نمبر بنا رہا ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی قال اجتنبوا 7 الموبقات، اللہ کے نبی نے کہا 7 ہلاک کرنے والے اعمال سے بچو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وما ہن، وہ کیا ہیں؟ آپ نے کہا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، وسیر اور جادو، وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نفس کو قتل کرنا، اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام کیا مگر حق کے ساتھ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کاموں کی وجہ سے جن کی وجہ سے نفس کو قتل کیا جانا چاہیے، اور اس نے وہ کام کیے ہیں جو مینشن ہے، بیان ہے کہ بھئی یہ عمل اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو سیفٹی نہیں ہے، آپ محفوظ نہیں ہیں، اگر آپ بندہ مار دیں گے تو پھر آپ محفوظ نہیں ہیں، اگر آپ غلط کام کریں گے تو پھر آپ محفوظ نہیں ہیں، اگر آپ دین چھوڑیں گے تو پھر آپ محفوظ نہیں ہیں، تو ان کی وجہ سے واکل الربا، اور سود کھانا، واکل مال یتیم، یتیم کا مال کھانا، وتولی یوم سیف، اور جنگ والے دن جو ہیں وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور پاک دامن مومن غافل عورتوں پہ تہمت لگانا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ ایسے ہی خام کا جناب بھائی صاحب یہ ٹانکا جوڑی آندے نا بھی فلاں کا فلاں کے ساتھ جب وہ نا ٹانکا فٹ کر دو اپنے پاس سے۔ باب قذف العبید، غلاموں پہ تہمت لگانے کا بیان۔ چلیں اب یہ دیکھیں، میں نے سنا ابو القاسم سے وہ کہہ رہے تھے من قذف مملوک وہ بریٌ، جس نے اپنے غلام پہ تہمت لگائی جبکہ وہ بری ہے اس سے جو اس نے بات کی ہے، جلید یوم القیامت، تو دنیا میں تو نہیں اس کو کچھ کہا جائے گا، قیامت والے دن اس کو کوڑے مارے جائیں گے، الا یکون کما قال، مگر یہ کہ وہ ویسا ہو جیسا اس نے کہا تھا۔ آج کل غلاموں کا تصور ہی نہیں ہے بھائی۔ چلیں باب هل یامر الامام رجلا فیضرب الحد غائبا عنہ وقد فعل عمر، اور لیکن یہ جو لوگ ہمارے متحد ہوتے ہیں نا بھائی، ان کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ غلاموں جیسے ہیں، اور پھر ہم بک دیتے ہیں جو منہ کے اندر آتا ہے، تو اس سے اعتراض کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ متحد ہیں اب وہ جناب ہمارے غلام ہو گئے، ہمارے باپ کے نوکر ہیں وہ، تو جیسا مرضی جو دماغ کے اندر آ جائے وہ بول دو، جو منہ کے اندر آ جائے جناب وہ بک دو، تو یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ هل یامر الامام رجلا فیضرب الحد غائبا عنہ وقد فعل، کیونکہ میں نے یہ چیزیں بہت سی دیکھی ہیں، میں نے یہ بہت سی چیزیں دیکھی ہیں۔ کیا اب میں ذہن میرا دل کر رہا تھا کہ میں بات کروں، لیکن وہ بات لمبی ہو جانی ہے، سبق ہمارا رہ جانا ہے۔ کیا امام کسی آدمی کو حکم دے سکتا ہے فیضرب الحد، کہ وہ حد لگائے، غائبا عنہ امام سے غائب ہو، وقد فعل عمر، تحقیق عمر نے یہ عمل کیا، مطلب یہ کہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہر سزا پہ امام کا وہاں پہ موجود ہونا اور امام کی موجودگی میں بھائی یہ تو امپاسبل ہے، بس امام پھر یہی کام کرے گا، ہر جگہ پہ جا کے سزائیں دلوا رہا ہے پھر وہ کھڑا ہو کے۔ عن ابی ہریرہ وزید بن خالد الجہنی قال جاء رجل الی النبی، ایک بندہ اللہ کے نبی کے پاس، حدیث آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے، اس نے کہا انشہدک اللہ، آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، الا قضیت بیننا بکتاب اللہ، فقام خصم، اس کا مخالف کھڑا ہوا، خصم کا معنی مخالف ہے، وکان آپ کا امین، بہت زیادہ فقیہ تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا سادہ کہا، اس نے سچ کہا، اقض بیننا بکتاب اللہ،
واذن لے یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے اللہ کے نبی، میں معاملے کو ایکسپلین کرتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کل، ہاں بول جی۔ اس نے کہا ان ابنی کان عصیبا فی اہلہ، اس گھر میں مسرور تھا، فزنا بامراتی، بیوی کے ساتھ بدکاری کی، فافتدیت منہ بمئۃ شاۃ وخادم، ڈر کی وجہ سے میں نے 100 بکری خاتم دے دی۔ میں نے کہا یار بولی نا، بتانا نہیں مجھے، میرے بیٹے کو مار دیا جائے گا۔ پھر میں نے وانی سالت رجالا من اہل علم، اہل علم میں سے کچھ بندوں سے میں نے پوچھا، فاخبرونی ان علی ابنی جلد مئۃ وتغریب عام، میرے بیٹے پہ 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، وان علی امراتی ھذا رجم، فقال والذی نفسی بیدی لاقضین بینہما بکتاب اللہ، المئۃ والخادم رد علیک، 100 بکری اور خادم لوٹایا جائے گا تجھ پہ، والابنی کے جلد مئۃ وتغریب عام، ویا انیس اغدو علی امراتی ھذا، اس کی بیوی کے پاس جا، فصلھا، پھر اس سے پوچھ، بین اعترافت فرجمھا، اگر وہ اعتراف کرتی ہے تو اس کو رجم کر دے، فاعترفت فرجمھا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا سزاؤں کے حوالے سے کتاب ہے۔ اب آگے جو ہے نا کتاب الدیات ہے۔